वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, जहां पर अफरा तफरी मचाई जाएगी, जहां पर शोर गुल होगा, जहां पर धरने दिए जाएंगे, तो कौन आके सरमायाकारी करेगा? ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में 2014 वाली साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं जो नाकाबिले कबूल हैं। वजीर आजम का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब, बोले माजी में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीनी सदर के दौरे को भी खातिर में नहीं लाए, अब फिर एहतजाज और इंतशार फैलाया जा रहा है। ऐसे वाकयात 2014 और 2015 के वाकयात का रेप्लिका हैं। एक सियासी जमात को दिन रात गम खाए जा रहा है कि अगर गरीब की हालत संवर गई तो हमें कौन पूछेगा। दोस्तनुमा दुश्मनों को अगर अब भी ना पहचानेंगे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। एक जत्थे को मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिश की जा रही है। महंगाई है, एक साल पहले 32% थी, आज वो 6.9% पे है। जो दुनिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो अपनी जो उनकी असेसमेंट है उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे आई। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपकी रिमिटेंसेस वो उनमें इजाफा हुआ है, आपकी IT एक्सपोर्ट्स में उनमें इजाफा हुआ है। दहशत गर्दों के खात्मे में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर हमला अफसोसनाक है। पशाम हमले के बाद चीन को यकीन दिलाया था कि चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात फ्राहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब, बोले पाकिस्तान को शंघाई ताउन काउंसिल इजलास का बहुत अरसे बाद मेजबानी का शर्फ मिल रहा है। मलेशिया के वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। अब सऊदी वफ्द पाकिस्तान आने वाला है। मुल्क में एक साल में महंगाई में वाज़े कमी आई है। MD IMF के मशकूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत की बहाली में ताउन किया। वफाकी काबीना के इजलास में शोहदा के लिए दुआए मगफिरत की गई। आईनी तरामीम की मंजूरी के मामले में बड़ी पेशरफ्त। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार समेत दीगर उमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसविदा JUI से शेयर करेगी। मौलाना आईनी तरमीम पर अपना मुसविदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। कौमी असम्बली में खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान असम्बली की नशस्तों का मामला। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 के तनाजुर में खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान असम्बली की नशस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला न किए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमात दर्ज होने का सिलसिला जारी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर आजम सवाती पर एक और मुकदमा दर्ज। नामजद क़यादत के हमरा 2 से 2,500 नामालूम कारकुनान भी मुकदमे में शामिल। मुकदमा दहशत गर्दी समेत 12 दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल में दी गई सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। बानी PTI के उकसाने पर अली अमीन ने वजीर आला होने के नाते सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम सवाती ने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। साबिक वजीर महमूद खान एंटी करप्शन के रडार पर। सरकारी अकाउंट से रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। जरा एंटी करप्शन के मुताबिक महमूद खान ने 2015 में बतौर वजीर खेल रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल की थी। महमूद खान ने जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। डी चौक का एहतजाज काफी हद तक कामयाब रहा। KP हाउस को सील करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन पार्टी के सबसे अहम तरीन रुकन और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं। उन्होंने असेंबली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की। चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। वफ्द की सरबराही एसोसिएशन के सदर बराए बैरून मुल्क तिजारत चियान जुई ने की। उनके हमरा डेवलपमेंट कमेटी और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगी करने वाले अरकान भी मौजूद थे।
SIFC حکام نے صنعتی ترقی کے امکانات، سرمایہ کاری کے مواقع اور نمایاں خصوصیات کے بارے میں جامع بریفنگ دی۔ وفد نے صنعت، بینکنگ، دفاع، توانائی، زراعت، لائف سٹاک اور آبی زراعت سمیت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی پرواز بلند سے بلند تر، کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی زبردست تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 700 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 85,613 پوائنٹس پر ٹریڈنگ، امریکی ڈالر سے مقابلے میں پاکستانی روپے کی جیت، انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے سستا، قیمت 277 روپے 45 پیسے ہو گئی، مقامی کرنسی میں غیر ملکی قرض میں بڑی کمی آ گئی۔ پاکستان کو 4 عالمی بینکوں سے 4.56 ارب ڈالر ملنے کا امکان۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF پروگرام کے بعد رواں مالی سال میں پاکستان کو 19 ارب ڈالر قرض ملے گا۔ قرض دینے والے بینکوں میں ایشیائی ترقیاتی بینک، اسلامی ترقیاتی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو رواں سال دو طرفہ قرض دہندگان سے 9.4 ارب ڈالر ملنے کی بھی توقع ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے ٹینڈر کے لیے اہم پیش رفت، ترکی کی کمپنی کے دستاویز اور بولی کو تکنیکی طور پر منظور کر لیا گیا۔ ترکی کی کمپنی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے سب سے زیادہ بولی دی۔ ذرائع کے مطابق حکومت اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کو بھی آؤٹ سورس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان کے غیر ملکی قرضوں میں کمی آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی میں غیر ملکی قرضوں کا حجم 21,907 ارب روپے تھا۔ ایک سال کے دوران غیر ملکی قرضوں میں 853 ارب روپے کمی آئی۔ سالانہ بنیادوں پر مقامی قرضوں میں 8,681 ارب روپے اضافہ ہوا۔ ماہانہ بنیادوں پر مقامی کرنسی میں غیر ملکی قرض 153 ارب روپے بڑھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک سال میں ڈالر کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے پاکستان کا قرض کم ہوا۔ آزاد کشمیر بھر میں زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں تقریبات کا انعقاد، مرکزی تقریب یونیورسٹی گراؤنڈ مظفرآباد میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت حکومتی وزراء اور عسکری قیادت کی شرکت۔ مقررین کا کہنا تھا 8 اکتوبر ہر سال قیامت صغریٰ کی یاد دلاتا ہے۔ دوست ممالک نے کشمیری قوم کا مشکل گھڑی میں بھرپور ساتھ دیا۔ تقریب میں 8:52 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت کے زلزلے کو 19 سال بیت گئے۔ بالا کوٹ شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا، ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے۔ 19 سال بعد بھی نیو بالا کوٹ منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ لوہے کی چادر سے بنے شیلٹرز متاثرین کا مستقل ٹھکانہ بن گئے۔ 2.5 لاکھ طلبہ انتہائی نامساعد حالات میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ بدترین زلزلے سے متاثرین کی یاد میں 8:52 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے آج یوم قومی استقامت کے موقع پر پیغامات۔ کہا 8 اکتوبر 2005 کے بعد قوم نے بے مثال استقامت اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ عوام کی سہولت کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے، آئین سپریم ہے، اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ بار کی تقریب سے خطاب، بولے مشرف کے دور میں میرے خلاف روزانہ کی بنیاد پر FIRs درج کی گئی، میں خود ورکر کلاس سے ہوں۔ کراچی میں سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے کلینک کو سیل کرنے کے معاملے پر بڑی پیش رفت۔ سابق صدر کے اہل خانہ نے معاملے کی فوری سماعت کے لیے دوبارہ سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، جبکہ عدالت عالیہ نے ناظر کو کمشنر مقرر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عارف الوی نے سندھ ہائی کورٹ میں وکلاء سے ملاقات بھی کی ہے۔ پاکستان میں پولیو کے 4 مزید کیس رپورٹ ہوئے۔ جیکباباد، ملیر کراچی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیو کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 32 ہو گئی۔
پاکستانی حکام اور بین الاقوامی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں مزید کئی بچے پولیو سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ شیخوپورہ موٹر وے کوٹ عبد المالک انٹرچینج پر ٹریفک حادثہ، مسافر بس کی وین کو ٹکر سے 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل۔ حادثے میں 6 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، ایوان صدر میں کل جماعتی کانفرنس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ صدر پاکستان آصف زرداری کا کہنا تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل کی جارحیت کو روکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ میں خون ریزی کو فی الفور بند کرانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا وہ کریں گے۔ نواز شریف بولے اسلامک ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے۔ قومی قیادت کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور اقوام متحدہ کی رکنیت کا مطالبہ، جاری اعلامیے میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ اقوام عالم غزہ اور بیروت میں اسرائیلی جارحیت کو نہ روک سکیں۔ صہیونی فورسز کی غزہ، مغربی کنارے، دیر البلح، جبالیہ سمیت کئی علاقوں میں کارروائیاں۔ 24 گھنٹوں میں 77 سے زائد فلسطینی شہید، عورتوں بچوں سمیت جنگ میں شہداء کی تعداد 41,900 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فضائیہ کی بیروت کے کئی علاقوں میں بمباری، حزب اللہ کی جوابی کارروائی میں تل ابیب پر میزائلوں سے حملہ۔ حزب اللہ ترجمان کا اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یمن سے بھی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغا گیا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی سے گولڈ اور آئل کی عالمی مارکیٹ میں ہیجانی کیفیت بدستور برقرار۔ ایشیائی مارکیٹ میں خام تیل 1 بیرل سستا، $80 فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ ماہرین کا کہنا ہے مشرق وسطی میں جنگ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری رہے گا۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی، پاکستان میں بھی سونے کی فی تولہ قیمتوں میں کمی کا امکان۔ سمندری طوفان ملٹن نے امریکہ کا رخ کر لیا، فلوریڈا کی ریاست میں ایمرجنسی نافذ۔ طوفان ملٹن کیٹیگری 5 میں تبدیل، ناسا نے فوٹیج جاری کر دی۔ طوفان فلوریڈا سے 735 میل کی دوری پر، شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں، حکومت کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدارت کی جنگ شدت اختیار کر گئی، ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ کی بائیڈن حکومت پر شدید تنقید۔ فلوریڈا میں انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے عالمی تنازعات کا ذمہ دار جو بائیڈن کو قرار دیا۔ کہتے ہیں حماس اسرائیل جنگ کی وجہ موجودہ امریکی حکومت ہے، اگر میں امریکہ کا صدر ہوتا تو 7 اکتوبر کا سانحہ کبھی نہ ہوتا۔